اپنے الگ الگ کوڈ سیٹ اپ کیے کہ بھئی فلاں سٹینڈرڈ ہے، فلاں یہ کوڈ ہے، فلاں یہ چیز سیٹسفائی جو کرتا ہے اس کو فلافیکیشن فلاں ملے گی. وہ لوگوں نے آنیسٹی انشور کیا، سچائی کو انشور کیا، اور انہیں انٹرنیشنل طور پہ مقبولیت اور ایکسیپٹنس ملی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان کا کیوں نام ہوا مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں، کیوں کوئی چیز آگے بڑھی. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا فیکٹر تھا آنیسٹی، ریلائبلٹی. یہ چیز سے باتیں آگے بڑھتی ہیں. سچائی، بھئی اگر آپ ڈیفیکٹو مال بھی بیچ رہے ہو بیچ سکتے ہو، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن بتا کے بیچو کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں. اس کے اندر چیٹنگ والا کام کریں گے تو نقصان ہوگا. ہاں وقتی طور پر کوئی فائدہ اٹھائے ہو سکتا ہے، ایک بار کسی کو دھوکہ تم دے سکتے ہو، بار بار دھوکہ نہیں دے سکتے. گڈ ول نہیں بنتا ہے اس شخص کا جو اس طرح سے چیٹنگ اور فراڈ والے طریقوں سے کام کرے، تو انسان بار بار تھوڑی دھوکہ کھائے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ آنیسٹلی کام کرتے ہیں ان کا گڈ ول بنتا ہے، ان کا نام بنتا ہے مارکیٹ میں، کسٹمرز ان کے اوپر ڈیپینڈ ہونا چاہتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آنیسٹی سے ہوتی ہے. آج نان مسلم ورلڈ میں یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی. ہم مسلمز کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور ہمارا ایمان ہے. ہم دیکھتے ہیں مسلم تاجروں نے بزنس کے اندر بڑا کام کیا، ساتھ ساتھ میں اسلام بھی لے کر گئے، کیونکہ اتنے ایماندار ہوتے تھے نا. لوگ ان کو دیکھ کر ان کے صرف بزنس سے امپریس نہیں ہوتے تھے، ان کے اخلاق سے، ان کے دین سے، ان کی تعلیمات سے بھی امپریس ہوتے تھے. اسلام بھی پھیلتا تھا. ملیشیا میں، انڈونیشیا میں کون گیا تھا؟ کوئی مسلم آرمی گئی تھی؟ نہیں، تاجر گئے تھے، مسلم بزنس مین. ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یقیناً دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مل جاتی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التاجر صادق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک تاجر جو سچا اور امانت دار ہوتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. کیا کیا بھائی صاحب آپ نے؟ میں تو تاجر تھا لیکن سچا تاجر تھا. تو یہ ہے آخرت کا بدلہ. اور دنیا کا بدلہ ہے کہ وہ آدمی کا گڈ ول بنتا ہے، لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، لانگ رن میں فائدہ ہوتا ہے. یہ ہماری سوچ کی کمی ہے کہ ہم وہ شارٹ رن والے جو ٹریٹنگ والے میتھڈز ہیں ان کو اچھا سمجھ بیٹھے ہیں. بالکل میرے بھائیوں، چاہے کتنے بھی لوگ کیوں نہ کر لیں، چاہے کتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز چیٹنگ اور فراڈ کا طریقہ کیوں نہ اختیار کر لیں، ہمارے پاس اپنا سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے. ہم اللہ کی دی ہوئی بات کو مانتے ہیں، ہم انسانوں کے ٹرینڈز اور طریقوں کو اور اس کو نہیں مانتے اگر وہ اللہ کے طریقے کے خلاف جائے، اللہ کی بات کے خلاف جائے. پوائنٹ نمبر 7، صبر سے کام کرنا، پیشنس سے کام کرنا، سیلف کنٹرول کے ساتھ کام کرنا. ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جس کے پاس طاقت ہے، ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، لیکن پہلوان مضبوط آدمی وہ شخص ہے جو غصے کے وقت پر بھی اپنے اوپر قابو نہیں چھوڑتا، کنٹرول نہیں چھوڑتا. مضبوط آدمی وہ. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کتنے سارے دنیا کے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کاش لوگوں کے پاس تھوڑا سا صبر ہوتا، تھوڑا سا سیلف کنٹرول ہوتا، تھوڑا سا عفو اور درگزر اور معاف کرنے کا مادہ ہوتا تو کام ہو جاتا تھا. کتنے سارے کام ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے اٹک جاتے ہیں کیونکہ آدمی کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے. تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ایک مسلم کام کرے گا تو صبر کے ساتھ کام کرے گا. اب وہ غصے میں نہیں آئے گا، چاہے کسٹمر کبھی کبھار موڈ خراب ہو کچھ بول دے، چاہے باس کا موڈ خراب ہو کچھ بول دے، چاہے کچھ رانگ ہو جائے، کچھ الٹا ہو جائے، کچھ کرنے گئے کچھ اور ہو گیا، لیکن پیشنس از دی کی. صبر سے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ راستے وہاں سے بھی کھل جائیں گے جہاں سے ہم نے سوچے نہیں ہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، اپنی مایوسی پر بھی کنٹرول رکھیں. ہار نہیں ماننا ہے، پیشنس سے کام کرنا ہے، صبر سے کام کرنا ہے. صبر سے ہم یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ ساری اسلام کی جو اچھی چیزیں ہیں اخلاقی طور پر ہے نا، وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمارا اخلاق ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہو، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مسلم جو اللہ کے لیے حاصل کرے اور ایک شخص جو دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کرے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مسلم ہے جو اللہ کے لیے اچھا بن رہا ہے، اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے، اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے. کیوں؟ اسے ایکسپیکٹیشن ہے تو اللہ سے ہے، اللہ اسے دے گا بدلہ، لوگوں سے نہیں ہے. کیونکہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر کے بھی کیا ہوتا ہے؟ مایوسی ہی مل جاتی ہے. اگر لوگوں سے امیدیں لگاؤ میرے بھائی اور میری بہنیں، تو لوگ تو کیسے ہیں؟ اللہ کے ناشکر ہیں، اللہ کے کروڑوں نعمتوں کو لے کر بولتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہے. کبھی کچھ ہو جاتا ہے نا، بولتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اعوذ باللہ، اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تمہیں ہاتھ کس نے بنا کے دیے؟ تم نے بنائے. یہ آنکھیں کس نے دی ہے؟ تم نے لیے. کروڑوں نعمتیں دی اور پھر بولتے ہیں اللہ نے کیا دیا. کتنا ناشکرا ہوتا ہے نا انسان. اب وہ انسان سے ہم اپنی امیدیں لگائے اور ہم اس سے ایکسپیکٹیشن کریں تو کہاں مایوسی ہوگی. تو ایکسپیکٹ کریں گے اللہ سے. اب ایک شخص ہے جو دنیا سے ایکسپیکٹ کرتا ہے
ایک شخص ہے جو پیشنس رکھا ہے لیکن صرف پیسے کے لیے، اس کے اندر اخلاق ہے لیکن کس لیے ہے؟ کسٹمر جب تک ہے تب تک. جب فائدہ نہیں دکھا تو اس کا ریئل کلر نکل آئے گا، اس کا ریئل روپ باہر نکل آئے گا. لیکن ایک مسلم ہے اللہ کے لیے اچھا بن رہا ہے، اچھا ہے وہ اللہ کے لیے، اچھائی کے راستے کو لیا اللہ کے لیے، کچھ نہیں چاہیے دنیا سے، اللہ سے ملے گا. اللہ سے امید کرتا ہے وہ، دنیا کا فائدہ بونس میں مل جاتا ہے اس کو. اللہ کے لیے اچھے رہیں گے دنیا میں ایسے ہی مل جائے گا بھلائی. اور میرے بردرز اینڈ سسٹرز، آپ چاہے جو کوئی کام کر رہے ہو، چاہے اپنی سٹڈیز کر رہے ہو، چاہے اپنے کام کے اندر کوئی پروفیشن میں ہو، کوئی بزنس میں ہو، جو کام کر رہے ہو، ہیو سیلف کنٹرول اللہ کے لیے، اللہ سے امید کرتے ہوئے. غصے کو کنٹرول کریں گے تاکہ اللہ ہم پر رحم کا معاملہ کرے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ سے رحم ہمیں چاہیے تو ہم انسانوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں اللہ سے امید کرتے ہوئے. اور انسانوں سے آپ کو بھلا بونس میں ملے گا، امید ان سے مت لگائیے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مسلم کو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا چاہیے، اپنے اندر صبر ہونا چاہیے، سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، سب چیز اللہ سے امید کرتے ہوئے. صرف سینئرز کے ساتھ اچھے نہیں، جونیئرز کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ نان مسلمز کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ ہاں دنیا کے اندر اچھے سے رہنا چاہیے جونیئرز کے ساتھ بھی. آج جا کے سمجھ میں آ رہا ہے. اسلام نے تو 1400 سال پہلے سے بتا دیا کہ ہر انسان کا رسپیکٹ کرو، ہر انسان قیمتی ہوتا ہے، ہر انسان ویلیوبل ہوتا ہے. آج جا کے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا ہے، لیکن اسلام نے بات 1400 سال پہلے سے سمجھا دی. لیکن یہ ہمارے ایمان اور ہمارے توکل اور ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلام کو بھول جاتے ہیں. آئیے واپس، اسلام کے اندر ہر چیز دنیا آخرت دونوں کی خیر کا ساز و سامان ہمیں مل رہا ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پر ہمارے لیے پوائنٹ ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے، خصوصی طور پہ صبر کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کا اچھا مظاہرہ پیش کرنا. یہ ہے پوائنٹ نمبر 7. پوائنٹ نمبر 8. پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے کہ صرف اچھے اخلاق سے بھی کام نہیں بنتا. کئی بار اب اس سے ہائر چیز چاہیے، وہ ہے ٹاپ لیول کا اخلاق. اور پوائنٹ نمبر 8 میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ اپنی چیز، اپنی کیپیسٹی سے آگے بڑھ کے کچھ کام کرنا. کیا مطلب؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34. اس پر غور کری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح اور غلط، اچھا اور برا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن. بری چیز کو جواب دو، اس کو دفع کرو، اس کو ریپیل کرو، اس کا جواب دو. ہی احسن، کچھ اچھا کر کے. بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بن جائیں گے جیسے قریبی دوست. اللہ اکبر. میرے بھائی میری بہنیں، کتنا بڑا وعدہ ہے یہ دنیا کا وعدہ ہے. آخرت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، دنیا کی بات ہو رہی ہے. یقیناً آخرت گول ہے لیکن دنیا بونس میں مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. لیکن یہ نہیں ملے گا سوائے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ نہیں ملے گا سوائے ان کو جن کے لیے بہت بڑا خیر انہیں ملا. تو پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بری چیز کا جواب دیں ہم اچھائی سے. سامنے والا کوئی بھی ہو، کو ورکر ہے، وہ بھی جاب کرتا ہے. اب کبھی کبھار کو ورکرز کے بیچ میں جیلسی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہیں، وہ غلط کیا نا، میں اچھا کروں گا اس کے ساتھ، میں اس کے ساتھ اسمائل کر کے اچھے سے ملوں گا، خلوص سے ملوں گا، میں اسے ہدیہ دوں گا، گفٹ دوں گا، چائے پلاؤں گا، میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، میں اس کی برائی کا جواب دوں گا اچھائی کر کے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس سے امید نہیں، اللہ سے امید ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جن کے ساتھ ہو، جو لوگ یہ کریں گے، تو وہ جس کے ساتھ میں دشمنی بھی ہے بن جائیں گے دوست. دشمن بن جائیں گے دوست. کیسے؟ اگر بری چیز کا جواب اچھے چیز سے دینا سیکھ جائیں گے اور کر پاؤں گے تو جا کر یہ بھلائی ہمیں ملے گی. تو ہمارا پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے کہ نارمل اخلاق سے ہائر اخلاق تک قدم آگے بڑھانا. پوائنٹ نمبر 7 تھا نارمل اخلاق حاصل کرنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، غصے کو کنٹرول کرنا. نارمل چیز ہے، لیکن اس سے اباو چیز ہے. کوئی برا کرے اور ہم اس کا اچھا کر کے جواب دیں، یہ اس سے ہائر لیول کی چیز ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ ہائر لیول کی چیز اختیار کریں. اگر آپ نے نوٹس کیا ہو، پوائنٹ نمبر 6، 7 اور 8 جو آئے ہیں ابھی، یہ تینوں پوائنٹ، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو فیصلہ لینے کے بعد جب کوئی انسان کچھ کر رہا ہے تو کرنے میں کیا طریقہ کار رہے گا. پوائنٹ نمبر 1 سے 5 تک فیصلہ لینے تک ہم پہنچے تھے، لیکن پوائنٹ نمبر 6 سے 8 میں فیصلہ لینے کے بعد کیا. میں ایک بار ریویژن کرتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1 تھا علم حاصل کرو. سب نفع والا علم ہمارا علم ہے.
نمبر 2 توکل اللہ پر کرو اور ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کرو۔ نمبر 3 اویلیبل ریسورسز، جو ذریعے مہیا ہے انہیں استعمال کرو، ان کو استعمال کر کے آگے بڑھو، ان کو یوز کرو۔ پوائنٹ نمبر 4 فیصلہ لینے میں جلد بازی سے فیصلہ نہ لو، اطمینان سے لو، مشورہ کرو، استخارہ کرو اور پھر قدم آگے بڑھاؤ۔ پوائنٹ نمبر 5 قدم آگے بڑھا لیے تو بار بار چینج مت کرو، بلکہ ثابت قدم رہو، اسٹیٹ فاسٹ رہو۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے، جم کے کام کرو جو کر رہے ہو، اور کچھ الٹا ہو جائے تو اگر مت کہو، اگر سے شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب ہم نے فیصلہ لے کر جمے ہوئے ہیں، اب 6 7 8 جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ سچائی سے ہی کام کریں گے۔ ہم مسلمانوں کا یہی رول ہے، سچائی اور ایمانداری سے کام کریں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی آج قدر ہے جو سچے اور ایماندار لوگ ہیں؟ آج جو دنیا کے اندر جھوٹ، فریب، چیٹنگ، فراڈ ہو رہا ہے، اس کے اندر ایماندار لوگوں کی دنیا کو قدر ہے۔ اور مسلمان کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ دیکھو ہمیں فلاں چیز کرنے نہیں ملتی، ہمیں نماز پڑھنے نہیں مل رہا ہے، ہمیں ہمارا داڑھی رکھنے نہیں مل رہی ہے۔ میں آپ کو ایک کلیئر بات بتا دوں، اگر ایمانداری اور سچائی سے کام کر رہے ہو نا تو کسی کو آپ کی نماز اور داڑھی سے پرابلم نہیں ہوگا، بلکہ لوگ بولیں گے رکھو داڑھی اور نماز پڑھو، لیکن میں تمہارے جیسے آدمی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ تم ایک ایماندار آدمی ہو۔ لیکن ہم اپنی قدر تو پیدا کریں، ہم اپنی قدر نہیں پیدا کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ہماری قدر نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے اچھائی کے راستے کو اختیار کریں گے تو دنیا والے بھی قدر کریں گے، کیونکہ دنیا میں آج چور اچکوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سچے اور ایماندار لوگوں کی کمی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 سچائی اور ایمانداری سے کام کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 7 اخلاق کے ساتھ، صبر کے ساتھ کنٹرول کریں گے، غصے کو کنٹرول کریں گے، اللہ کے لیے معاف کریں گے، درگزر کریں گے۔ مضبوط آدمی کون ہے؟ غصے کے ٹائم پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہ چھوڑے۔ اور پوائنٹ نمبر 8 اونچے اخلاق، یعنی بری چیز کا جواب دینا کچھ اچھا کر کے۔ فالورد تضوع واعتنقا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ فالورد تضوع واعتنقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا استقبال ہے وقفے کے بعد۔ پوائنٹ نمبر 9، اب 1 سے لے کے 8 پوائنٹ تک سب ٹھیک سے کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی، کرنے کچھ گئے تھے کچھ اور ہی ہو گیا، کچھ الٹا ہو گیا، کوئی پرابلم آ گیا، کچھ نقصان ہو گیا، کچھ لاس ہو گیا، کچھ قدم پیچھے آ گئے۔ اب کیا؟ اب ایک حدیث کو یاد رکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المومن فی جوہر واحد مرتین، مومن ایک بل میں 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ایک بل میں ڈسے گئے نا، پھر سے اسی بل میں مت ڈسے جانا۔ ایک بل میں مومن 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک ہی غلطی میں جا کر 2 بار پڑ گیا، مومن ایسا نہیں کرتا ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایک بار مسٹیک ہو سکتی ہے انسان سے، جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں، غلطی ہو گئی، دوسری بار مت کرنا۔ پتہ چلا اپنی غلطیوں سے سیکھنا، کیا غلطی کیے، وہ غلطی سے آدمی سیکھے اور آگے زندگی میں وہ غلطی ریپیٹ نہ کرے۔ اگر ہمیں یہ چیز سیکھ جائیں تو میرے بھائی اور بہنیں، زندگی سب سے بڑی ٹیوشن کلاس دے گی۔ زندگی کے لیسنز جو ہوتے ہیں نا، وہ سیکھ کر کیا ہوتا ہے کہ انسان کئی غلطیوں کو سدھارتے سیکھتے آخر میں تجربے کار بنتا ہے، زندگی کا تجربہ۔ اور زندگی کا تجربہ اسی وجہ سے بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ایک بار بل میں ڈسے گئے، پھر سے اسی بل میں پھر سے ڈسے جائیں گے، پھر تیسری بار ڈسے جائیں گے، پھر چوتھی بار ڈسے جائیں گے، بار بار وہی غلطی پھر سے کریں گے۔ مسلم ایسا نہیں کرتا۔ مسلم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بل میں 2 بار نہیں ڈسا جاتا، مطلب اپنی غلطیوں سے سیکھنا۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کبھی کبھار آدمی علم بھی حاصل کیا، ذریعے اختیار کیا، توکل اللہ پہ کیا،
نمبر 3 اویلیبل ریسورسز یوز کیا، سوچ سمجھ کے استخارہ مشورہ کر کے فیصلہ کیا۔ نمبر 5 یہ تمام چیزیں کر رہا ہے۔ نمبر 5 جم کے کام کر رہا ہے، اگر سے بچا ہوا ہے۔ نمبر 6 سچائی سے۔ نمبر 7 اخلاق سے، صبر سے۔ نمبر 8 بری چیز کا جواب دے رہا ہے اچھا کر کے، لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، ایک چھوٹی سی غلطی سے ایک پرابلم آ گیا، لیکن وہ پرابلم سے آدمی اتنا بڑا لیسن سیکھ گیا کہ زندگی میں آگے ہونے والا ایک بڑا نقصان سے بچ گیا ہو۔ کبھی کبھار ایک چھوٹی چیز بڑے پرابلم سے بچا لیتی ہے۔ مثال کے طور پر سر درد آ گیا، اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ اب کوئی کہے گا بری چیز ہے، لیکن وہ سر درد کی چیکنگ کیے تو معلوم پڑا ارے بڑا پرابلم آ گیا تھا، یہ سر درد نے بتا دیا، وہ پرابلم کو وقت پر روک دیے تو وہ پرابلم سے بچ گئے۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، کتنی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ ایک آدمی کو جاب سے نکال دیا گیا، اب وہ بول رہا ہے میرے ساتھ یہ تو اچھا نہیں ہوا، لیکن وہ آگے آ کے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اچھا ہوا کیونکہ اس سے بڑا جاب اسے اللہ تعالیٰ دینے والا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جاتی ہم سے، انسان ہے نا، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن لرننگ فرام دا مسٹیکس، اپنی غلطیوں سے سیکھنا، یہ ایک بہت اہم اصول اور قاعدہ ہے اپنی زندگی کا، جو ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ ریڈی رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، لیسنز فرام لائف حاصل کریں، انہیں بھولیں نہ۔ ایک بل میں 2 بار مومن نہیں ڈسایا جاتا ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس بات کو۔ تو ہم نے اب تک 9 پوائنٹس دیکھے، اب کوئی انسان سب کے سب 9 کے 9 کر رہا ہے تو ایک آخری 10ویں بات بھی اسے بتانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یاد رکھو میرے بھائی، یاد رکھو میری بہن، کہ ایک بہت بڑی مالداری اور دولت سے کبھی محروم اپنے آپ کو مت رکھنا، اور وہ دولت ہے دل کی دولت۔ ہاں، مالداری دل میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری دل میں ہوتی ہے، غریبی بھی دل میں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے جمع کیا ہے، قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں کامیابی ہمارا ٹاپک ہے نا، تو یہ حدیث آنی ہے۔ قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا۔ وہ رزق کفافا، سفیشینٹ رزق مل گیا، سفیشینٹ کافی رزق مل گیا۔ وقنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ نے جو اسے دیا اس کے تعلق سے اس کے دل میں قناعت آ گئی، کنٹینٹمنٹ آ گیا، مطلب الحمدللہ ہے میرے پاس بہت۔ قناعت یہ بہت بڑی مالداری ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ہے لیکن انہیں یہی احساس ہے ارے میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہی لگا ہوا ہے ان کے ساتھ زندگی میں۔ بیچارے غریب ہے نا، وہ فقر فی القلب، غریبی دل میں ہوتی ہے، تو یہ مثال ہے پریکٹیکل۔ تو قناعت ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، بہت بڑی غریبی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسے غریب مت رکھو۔ ایسے غریب ہو کے جینا ہے یا امیر ہو کے جینا ہے؟ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں غریب ہو کے مت جیو۔ غریبی دل میں ہوتی ہے، مالداری کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ جو ہے الحمدللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدم کی اولاد کے پاس اگر وادی بھر کے سونا ہو تو اور ایک وادی کی تمنا کرے گا، اور ایک وادی ہو تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور کوئی چیز نہیں بھرنے والی ہے آدم کی اولاد کے پیٹ کو سوائے مٹی کے۔ مٹی کیسے؟ وہ مٹی میں جائے گا نا قبر میں تو وہی پیٹ بھرنے والا ہے اس کو۔ تو یہ اپنا حال ایسا نہ بنائے، کیونکہ فائنلی چھوڑ کے جائیں گے۔ جو ہم فرسٹ پوائنٹ پہ شروع کیے تھے وہیں پہ لاسٹ پوائنٹ پہ آ رہے ہیں۔ جو انٹروڈکشن میں بات آئی تھی نا، اصل کامیابی کون سی ہے؟ اصل کامیابی جنت ہے۔ بھئی جنت تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے ریڈی رکھی ہے۔ کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ دنیا ذریعے کے طور پر ہے، گول اور مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو جنت ہے، کامیابی جنت میں ہے۔ ایک آخری حدیث پڑھ کر اس درس کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملون وملون ما فیہا، در حقیقت یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی نا۔ چلیے یہ حدیث تو آنی ہی تھی، کنکلوژن میں آ رہی ہے۔ یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، جو کچھ ہے سب کچھ اس میں ہے، سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ سوائے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، وما والہ، یاد سے جڑی ہوئی چیزیں، وعالم او متعلم، عالم
یا طالب علم. 4 چیز بچی ہوئی ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، آپ کے ذہن میں شاید سوال آیا ہو کہ ابھی تک تو دنیا کی کامیابی کا درس چل رہا تھا، یہ لاسٹ میں کیا بات آ رہی ہے کہ دنیا پر لعنت ہے، جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر لعنت ہے، تو دنیا کی کامیابی کیوں چاہیے؟ واضح رہے یہ بات، اسلام نے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن سب گوشت نہیں، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، اور حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا ہو اور بسم اللہ کہہ کر کھایا گیا ہو. تو پتہ چلا کہ جنرل ایک رول ہے، گوشت الاؤڈ ہے، لیکن کچھ ریسٹرکشنز بھی تو ہیں نا. اسی طرح دنیا میں رہنا اجازت ہے، دنیا حاصل کرنے کی اجازت ہے، حلال طریقے سے صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے الحمدللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بہت اچھی چیز، لیکن کچھ ریسٹرکشن بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پہ اللہ کی لعنت ہے، سوائے اللہ کی یاد اور یاد سے جڑی ہوئی چیزیں. اب میرے بردرز اینڈ سسٹرز، جو کام کرتے ہو نا آپ، اسے اللہ کی یاد سے جوڑ کے رکھو. آپ جاب کرتے ہیں، اللہ کو بھول کے نہیں کرنا. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ غلام کے بارے میں کہا، جو سیلریڈ سٹاف ہے وہ تو خود اس سے آگے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ غلام جو اپنے رب کا اچھا بندہ ہے اور اپنے مالک کا اچھا غلام ہے، اسے ڈبل انعام ملے گا. اسلام نے ایمانداری سکھائی ہے اس لیے. اسی طرح جو بزنس مین بزنس کرتا ہے، اللہ کو بھول کے بزنس نہیں کرے گا، ابھی اللہ کو یاد رکھ کے کرے گا تو حلال طریقے سے کرے گا، جائز بزنس کرے گا، حرام بزنس سے بچے گا، اللہ کے قانونوں کے تحت کرے گا، سودی غلط حرام کام نہیں کرے گا. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا. اب ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، بولے میں کیسے؟ ہاں آپ بھی، آپ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ جغرافی پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، باٹنی پڑھ رہے ہیں. اللہ کو بھول کے نہیں پڑھنا. فزکس پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ نے کیسے بنایا. پلانٹس کی پڑھ رہے ہیں، اینیملس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کیسے بنایا. دنیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کیسے بنایا. میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کیسے بنایا. اکاؤنٹس پڑھ رہے ہیں، قیامت کے دن کا اکاؤنٹس کیسا ہوگا. اللہ کو بھول کے نہیں پڑھیں گے. اللہ کو بھول جائیں گے تو دنیا میں جو لعنت ہے نا، اور لعنت جو دنیا پر ہے اس کا اتنا حصہ مل جائے گا، ہمارے اوپر اتنا حصہ آ جائے گا، ہم اس کے مستحق بن جائیں گے. وہ نہیں بننا ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، دنیا میں رہو، کرو سب کچھ، لیکن اللہ کو بھول کے نہیں کرنا. جائز دائرے میں رہیں گے اور اللہ کو یاد رکھ کے رہیں گے، تو جو چیز کریں گے تو ہم اس لعنت سے بچے ہوئے رہیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عالم اور طالب علم اس لیے بتایا کیونکہ کوئی عالم اور طالب علم جو علم کے اندر اخلاص کے ساتھ اگر جڑا ہوا ہے تو وہ یہ لعنت سے بچا ہوا ہوتا ہے. خصوصی طور پر اللہ کی یاد اس میں بہت زیادہ آتی ہے. تو یہ بھی چیز ہم کریں. تو میرے بھائی اور میری بہنیں، آپ سب کے سامنے یہ دعوت رکھی گئی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو حلال دائرے میں رہ کر کریے. الحمدللہ دنیا میں جینا ہے ہم سب کو، لیکن اس کے اندر ہم اسلام کے قانونوں کے تحت رہ کر جئیں گے تو ہمیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی. اور یقیناً ہم سب کا گول، ہم سب کا مقصد آخرت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کا خیر دے دے، آخرت کا خیر دے دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.